السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک انتہائی اہم اور ہنگامی پریس کانفرنس سے۔ جنید صاحب، صرف پریس کانفرنس ہی ہنگامی نہیں ہے، اب ہر چیز ہنگامی ہے۔ جس طرح کا ہنگامہ اس نااہل، ناجائز اور نالائق حکومت نے پورے ملک کے اندر کھڑا کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب ہر چیز کو ہنگامی طور پہ ہی لینا پڑے گا۔ بالکل جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس ہنگامہ کو ختم کیا جائے، ان سب کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے، اگر اس حکومت کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے یہ ہنگامہ بڑھتا جائے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے جنید صاحب کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ آٹا نہیں مل رہا مولانا صاحب، آٹا نہیں مل رہا۔ وہ آٹے کا سوسری تو آٹے کی بات کرتے ہو، سوجی مہنگا ہو گیا، سوجی جس کا حلوہ بنتا ہے، اور یہ اس حکومت نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، کیونکہ یہ حلوے کے سارے ہی انگریڈینٹس مہنگے کر دیے۔ سوجی مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی ہے، کشمش مہنگی ہو گئی۔ مولانا صاحب اتنی مہنگائی 1.5 سال ہو گیا میں سیب دا جوس نہیں پیتا۔ بھائی آپ سیب کے جوس کی بات کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کبھی سیب کا فوٹو بھی نہیں دیکھا۔ فوٹو کیوں نہیں دیکھی مولانا صاحب؟ یہ تو پہلی کے قاعدے میں لکھا ہوتا سین سیب۔ میرا خیال ہے آپ والا جو قاعدہ تھا اس میں سین سانپ لکھا ہوا، یا ان کے قاعدے میں سین سڑا ہوا سیب لکھا ہوگا۔ مولانا صاحب آپ حلوے کی ریسپی بتا رہے تھے، بادام بھول گئے اس میں۔ آپ فکر نہیں کریں، آم والی پیالی میں بادام کیا زہر بھی ڈال دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا پیٹ ایسے نہیں بھر سکتا۔ تو بات ہو رہی تھی جنید صاحب مہنگائی کی۔ جی آپ بہت سنگین الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے دانستہ طور پہ جے یو آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے حلوے کے اجزائے ترکیبی مہنگے کیے ہیں۔ یہ بہت سنگین بالکل الزام یہ ہے۔ سچ ہے۔ زیادتی ہم آج یہ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کی پریس کانفرنس میں کہ اس نامراد، نا سمجھ، نادان، ناکام، نافرمان، نہ تینوں میں نہ تیروں میں، یہ جتنے بھی نا ہیں وہ اس کے ساتھ لگا لیں۔ اس حکومت نے اتنا مہنگائی کیا ہے کہ غریب آدمی کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ بالکل بجا فرمایا۔ اس لیے جنید صاحب آپ دیکھیے، آپ صرف حلوے کی بات نہ کریں، آپ چٹنی کی بات کر لیں۔ اب غریب آدمی کو آپ چٹنی سے روٹی کھانے کا تو موقع دیں گے نا۔ جی بالکل۔ آپ چٹنی کی بات کر لیں، اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیں، سارے کے سارے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ چٹنی بھی میرا خیال ہے اب گفتگو کی ہو سکتی ہے، چٹو بٹے والی نہیں ہو سکتی۔ جنید صاحب حد تو یہ ہے کہ جو دھنیا مفت دے دیا جاتا تھا وہ 300 روپے کلو ہو گیا۔ دھنیا دیکھیں ذرا، اور پھر کس کس چیز کا آپ نام لیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو خود اقتدار ہمارے حوالے کر کے گھر چلے جانا چاہیے۔ مولانا صاحب، حکومت تو کہتی ہے کہ آپ سارا کچھ این آر او کے لیے کر رہے ہیں۔ بی این آر او ہم نہیں مانگ رہے، این آر او بھی یہ لڑکا مانگ رہا ہے، یہ جس نے اقتدار میں بیٹھ کے ساری عوام کو شکنجے میں لے لیا ہے، اچھا، یہ این آر او مانگ رہا۔ ہم این آر او نہیں مانگ رہے، ہم تو صرف اس سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دو اور جاؤ یہاں سے۔ مولانا صاحب آپ نے عمران خان صاحب کو لڑکا کہا، عمران خان صاحب آپ سے بڑے ہیں۔ ہم سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سیاست میں ابھی لڑکا بھی نہیں، یہ بچہ ہے، بچہ۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ لڑکا میں ہوں، یہ بزرگ آدمی ہے، یہ سیاست میں بچہ ہے اور اس نے رہنا بھی بچہ ہی ہے، کیونکہ یہ ضدی آدمی ہے۔ ضدی آدمی کبھی سیکھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی ضد کی وجہ سے ناسمجھ ہی رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنا ضدی آدمی ہے کہ عوام کی جان نکل رہی ہے اور یہ اقتدار میں
خواب خرگوش کے مزے لے رہا، بلکہ گوشت بھی نہیں لگانا چاہیے، خواب خر دماغ کے مزے لے رہا۔ واقعی جی عوام پس رہی ہے، کچھ لوگ تو زیادہ ہی پس گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ تو مجھے لگتا ہے ایسے نہیں پسا، یہ ایسے پسا ہے۔ مولانا صاحب کیا آپ جنوری تک حکومت کو گرا لیں گے؟ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اکیلا اور 2 11، جی اس کے لیے آپ سب کو باہر نکلنا پڑے گا۔ جی جب ہم کال دیں تو سارے لوگوں کو چاہیے کہ باہر نکلے، بے شک آندھی ہو طوفان ہو باہر آنا ہوگا، بے شک آپ کے بڑے لڑکے کی شادی ہو باہر نکلے، بے شک گھر میں آپ کی بیوی نے آپ کا فون پکڑ لیا ہو آپ باہر نکلے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ یہ آپ کے لیے نہیں، یہ اینکر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ باہر نکلنا ہوگا، بے شک آپ کی اپنی ہیپی برتھ ڈے ہو آپ کو چھوڑ کے باہر آنا پڑے گا، بے شک آپ کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو آپ کو نیچے ڈول رکھ کے فوراً باہر آنا پڑے گا۔ اچھا مولانا کسی کی اپنی شادی ہو تو بھی چھوڑ دو، بے شک اپنی شادی ہو چھوڑ دو، باہر نکلو، پہلے انقلاب لاؤ پھر جا کے دلہن کو لاؤ، کیونکہ باہر نکلو گے تو باہر انقلاب آئے گا، جی دلہن گھر آئے گی تو گھر میں انقلاب آئے گا۔ مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں، اگر سموگ ہوئی تو میں نہیں باہر آ سکتا، مجھے الرجی ہوتی ہے۔ بھائی نکلنا پڑے گا باہر، بے شک سموگ بھی ہو، سموگ ہو تو ہاتھ والا پنکھا ہاتھ میں پکڑو، سموگ کو پیچھے کرتے ہوئے جلسے میں پہنچو۔ یہ آپ کی ناسمجھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سموگ سے الرجی ہے، اصل میں آپ کو مہنگائی کی آلودگی سے الرجی ہے۔ غریب آدمی جو ہے بیچارہ وہ اصل میں تو اس وقت بیمار ہوتا ہے، دماغی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی، جب مہنگائی پھیلتی ہے۔ اچھا مولانا دیکھیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں سب سے زیادہ محنت آپ کرتے ہیں اور آپ کی ظاہر ہے اسٹریٹ پاور بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن جب آپ کی تقریر کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خالی کرسیاں سامنے ہوتی ہیں اور آپ خطاب فرما رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو میرا بھائی، اصل بات جو ہے وہ میڈیا والے بتاتے نہیں۔ جب آپ کا بھائی فضل الرحمان تقریر کے لیے آتا ہے جی جی تو جتنے باہر کھڑے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ، وہ بھی اسٹیڈیم کے اندر آنا چاہتے ہیں، جلسے میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں جس طرح کرونا وبا پھیلا ہوا ہے، ایس او پیز کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اچھا جب آپ جڑ کے قدم سے قدم ملا کے بیٹھے گے فضل الرحمان کی تقریر میں، جی جی تو کرونا کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مجھے بلانے سے پہلے جلسے کی انتظامیہ بیچ میں سے کرسیاں خود خالی کرتی ہے، تاکہ جب میری تقریر ہو تو لوگ جذباتی ہو کہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے تو رونا نہ شروع کر دیں۔ جب میں پاکستان میں غریب آدمی کا نقشہ کھینچتا ہوں جی جی تو غریب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے رونا شروع کر، ہائے ہائے ہائے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آنسوؤں سے کورونا زیادہ پھیلتا ہے۔ اس لیے غریب آدمی کے تحفظ کے لیے بیچ میں سے کرسیاں خالی کی جاتی ہیں، ارے واہ واہ واہ، پھر مجھے تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ واہ رے واہ، آپ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں۔ جی مولانا صاحب، اگر آپ نے خالی کرسیوں سے ہی خطاب کرنا ہوتا ہے تو جلسے سے پہلے آگے صبح خطاب کر لیا کریں آپ۔ وہ جلسے کے اشتہاروں کے پیچھے لیوی لگانے والے انسان بالکل ہی خالی کرسیوں سے خطاب تو کوئی پاگل آدمی کرے گا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جلسے کے اندر جب کچا کچ بھرا ہوتا ہے پنڈال، جی جی اس وقت ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بیچ بیچ میں سے کرسی خالی کروانی پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، مولانا کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ٹاواں ٹاواں بندہ ہونا چاہیے۔ ویسے تم کہتے ہو میں انگلش اسکول کا پڑھا ہوں، ویسے تم ٹاما ٹاما بھی کہہ لیتے ہو۔ ارے میرا بھائی، بالکل ہی جو خالی کرسیاں ہوتی ہے جی جی ان سے خطاب نہیں ہوتا، ان کی گنتی ہوتی ہے۔ خطاب جلسے سے ہوتا ہے۔ واہ، اور ایک بات میں آج یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، واہ،
اگر یہ وضاحت آپ لوگ ہر جلسے میں نہیں کریں گے کہ کرسیاں کیوں خالی ہے تو پھر میں SOPs کو توڑ کے کچا کچ مرے ہوئے جلسے سے خطاب کیا کروں. کیا بات ہے سر. اور اس میں صرف کورونا کا ہی خطرہ نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی آنکھوں میں کونیاں لگنے کا بھی خطرہ ہوگا, کیونکہ لوگ میرے ہر دوسرے جملے پہ ایسے کرتے تو ساتھ والے کی آنکھ میں اگر کونی لگے گی تو پھر مجھے نہ کہنا. اچھا مولانا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ جو ہے وہ مہنگائی میں کمی ہے, اور تازہ ترین اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے مہنگائی کے تدارک کے لیے, اس پر قابو پانے کے لیے. ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آٹے اور چینی کی قیمتیں فوری طور پہ اگلے 10-15 دنوں کے اندر نیچے لائی جائیں. اگر حکومت یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کی تحریک کا جواز ہی نہیں رہتا. میرا آپ سے اختلاف ہے. کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب, اس وزیر اعظم کے ساتھ صاحب نہیں لگتا, اس کے نام کے ساتھ سے صاحب اتارو. اتار دیا. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے DC صاحبان کو اور کمشنر صاحبان کو مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے, قیمتوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے حکم دیا ہے. وہ حکم اب ان کی مرضی سے نہیں, ہماری مرضی سے دینا پڑے گا. وہ کیسے؟ سب سے پہلے ان سے کہا جائے کہ سوجی کی قیمت پہ کنٹرول. سب سے پہلے آٹا جناب. سوجی آٹے میں سے ہی نکلتی ہے, آٹے میں سے سوجی بھی نکلتی ہے اور سسری بھی نکلتی ہے. بات سنتے ہیں, اگر سوجی کنٹرول ہوئے گا تو آٹا آٹومیٹک کنٹرول ہوگا. اس کے بعد چینی کو کنٹرول کیا جائے. میں سمجھ گیا, اس کے بعد گھی کو کنٹرول کیا جائے. گھی کو نہیں, دیسی گھی کو کنٹرول کیا. مولانا صاحب سیب کا جوس بھی سستا کرا دو مہربانی. اگر سیب سستا ہو گیا یعنی تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا تو پھر سیب مطالبہ کرے گا کہ میری اس سے جان چھڑائی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب پستا ہی رہے گا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی اس وقت فرانس کی جو کل آبادی ہے وہاں کا تقریباً جو 10% ہے نا انسان, جو بندہ جو آدم ہے وہ مسلمان ہے. ان چند منٹوں کے بعد 12 ربیع الاول کی مبارک ساعتوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور یہ 12 ربیع الاول جو ہے ان حالات میں امت مسلمہ منا رہی ہے کہ جب وہ عجیب و غریب حالات سے دوچار ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر پہرا دینے کے لیے سڑکوں پہ موجود ہے, اور کوئی ملک بھی پیچھے نہیں ہے. امت کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے دل میں اس زخم کی کسک محسوس نہیں کر رہا. ہر بندہ جو ہے اس کا دل زخمی ہے. میں بھی بار بار اس پہ غور کرتا تھا کہ یار یہ اس واقعہ, اس دفعہ جو فرانس پہ جو کچھ ہوا ہے یہ پہلے واقعات سے مختلف کیوں ہے, اور اس میں اتنی زیادہ شدت کیوں ہے. تو وجہ بہت واضح ہے کہ پہلے جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی تھی تو میرے دل میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم مطلب یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اپنے نبی کی حرمت, جب بھی ان کی شان, ان کی آن کی بات آتی ہے تو ہمارے اندر کا پورا جو, ہم جتنے مرضی ہم بے عمل مسلمان کیوں نہ ہو, لیکن جو نبی کے ساتھ محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خمیر میں شامل کر دی ہے کہ ہم اس سے لا تعلق رہ ہی نہیں سکتے. دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو ہم خاموش نہیں رہ سکتے. تو اس وقت بھی میں سوچتا تھا کہ یہ شاید شرارت کرتے ہیں یہ جو مختلف ملکوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے خاکے شائع کرتے ہیں, کوئی سر پھیرا جو ہے وہ کوئی حرکت کر دیتا ہے تو پوری امت مسلمہ اچانک سڑکوں پہ آ جاتی ہے. تو میرے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا کہ یہ جان بوجھ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہمیں چھیڑتے ہیں, اور ہمارا الٹا ہمارے ہی ہاتھوں نقصان کروانے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں. ہم اپنی املاک کو جلانا شروع کر دیتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ تو معاملہ بالکل مختلف ہے. اس بار کی معاملہ مختلف اس لیے ہے کہ جس ملک میں یہ حرکت ہو رہی ہے وہاں کا صدر نہ صرف اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے بلکہ اوپنلی ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آئندہ بھی یہ کریں گے, اور مسلسل مسلمانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے, صرف مسلمانوں. اسلاموفوبیا کا مطلب
کہاں تک لے کے جاؤ گے تم مسلمانوں سے؟ کیوں ڈرتے ہو اتنا؟ جتنا آپ غور کرتے جاؤ معاملے کی تہیں جو ہے نا وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. غوری صاحب دیکھیں ہے کیا اب یہ کیوں اسلام سے خوف زدہ ہے؟ فرانس کی بات کر لیتے ہیں. ابھی اس وقت فرانس کی جو کل آبادی ہے وہاں کا تقریباً جو 10% ہے نا انسان جو بندہ جو آدم ہے وہ مسلمان ہے. واہ. یعنی فرانس میں 10% جو ہے وہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی کس رفتار سے بڑھ رہے ہیں؟ وہ رفتار پتہ کیا ہے؟ وہ 4% ہر سال بڑھ رہے ہیں. تو یہ میری ذاتی کوئی یہ انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یا ذاتی گمان نہیں ہے. یہ جو دنیا بھر کا جو سب سے کریڈیبل ادارہ ہے پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 4% کے اعتبار سے اس حساب سے اگر بڑھتی رہی مسلمانوں کی رفتار تو یہ غالباً جا کے 2050 میں مسلمان اور عیسائی وہاں پہ برابر ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہاں پہ ایک اور فیکٹر بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عمل میں آ رہا ہے. وہ فیکٹر کیا ہے؟ وہ فیکٹر یہ ہے کہ فرانس پورے یورپ میں وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو کرسچنز ہیں وہ ملحد ہو رہے ہیں, یعنی لادین ہو رہے ہیں, جن کا کوئی مذہب نہیں ہے, الحاد اختیار کر رہے ہیں. تو اگر یہ رفتار جاری رہی تو پھر 2050-55 میں جا کے مسلمان اور کرسچنز جو ہیں ان کی تعداد برابر ہو جائے گی, 18 سے 20% دونوں ہو جائیں گے, اور زیادہ تعداد جو ہے 50-55% کے قریب جو 60% کے قریب جو ہوگی وہ ہوگی یہ الحاد یا ملحد لوگوں کی. تو اس لیے وہ خوفزدہ بھی ہیں. دوسری بات ایک اور بھی ہے, اس سے زیادہ خطرے کی بات یہ فرانس جو ہے وہ مسلمانوں سے خوفزدہ کیوں ہے کہ پورے یورپ میں فرانس وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان رہتے ہیں, یعنی جو مذہب پر یقین نہیں رکھتے, نام کے مسلمان نہیں ہیں, عبادت گزار مسلمان ہیں. یعنی کم و بیش جو ہے یہ بھی پیو کی رپورٹ ہے 76% فرانس میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ نمازی ہیں, 86% مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں. یہ یورپ کے کسی اور ملک میں اتنی بڑی تعداد پریکٹسنگ مسلمانوں کی نہیں ہے, اس لیے وہ خوفزدہ بھی ہیں. خوفزدہ ایم خام خواہی ہے نا جی ان کو. تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسلام کو تھوڑا سا پڑھ لیں, اس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. اسلام تو بڑا ہی پیسفل مذہب ہے, اسلام تو بڑی محبت سکھاتا ہے, اسلام تو دوسروں کا خیال کرنا سکھاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے مذاہب جو ہیں ان کا بھی بڑا احترام کیا ہے. تو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خوفزدہ بالکل اسی لیے ہیں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ ملحد ہو رہے ہیں وہ لوگ اپنے دین سے بھی پرے ہٹ رہے ہیں, ورنہ ان کے دین میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے کو خوفزدہ کیا گیا. بالکل نہیں, کتابی دین ہے وہ بھی, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نازل کیا. مگر ہم جو مسلمان ہیں ہمارے دین میں تو محبت, اخلاق, بھائی چارہ یہ تو سب سے اہم سبق ہے. اس سے کیوں آپ بھائی پریشان ہو رہے ہیں, کیوں باغی ہو رہے ہیں, کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر پیسفل. دیکھو یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ مسلمانوں نے پورے دنیا کے اندر بڑا گند پھیلا دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو گند پھیلا. جو اصل مسلمان ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے, اس پہ جو چل رہا ہے وہ تو بڑا ہی پیسفل, بڑا محبت کرنے والا انسان ہے. اس سے تو آپ لوگ جفیاں ڈالیں, اس سے تو آپ لوگ محبت کریں, اس سے تو آپ بلکہ بالکل ہی خوفزدہ نہ ہو کہ یہ انتہائی اچھا انسان ہے. ہاں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہا ہو, صرف نام کا مسلمان نہ ہو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس بار فرانس میں جو ہوا ہے یہ پہلے واقعات سے مختلف کس طرح ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا, وہ جس ملک میں بھی یہ حرکت ہوتی تھی, گستاخی سرزد ہوتی تھی, تو اس کے جو حکمران تھے ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مکمل طور پہ اظہار رائے کی آزادی ہے, یہاں پر جو مرضی جو بندہ حرکت کر دے کہہ دے اس کو کہنے کی آزادی ہے, تو ہم اس پہ پابندی عائد نہیں کر سکتے. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس دفعہ بھی یہ کہا گیا ہے ویسے ساتھ, لیکن ساتھ ان کو پروموٹ بھی کیا گیا, ساتھ ان کو حالہ شہری بھی دی جا رہی ہے کرنے والوں کی. جس میگزین میں یہ خاکے شائع ہوئے ہیں توہین آمیز خاکے, اس کا نام ہے چارلی ایبڈو.
ٹھیک ہے. یہ فرانس کا وہ میگزین ہے, میں تمہیں اسی کی مثال دے رہا ہوں جو اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہو رہا ہے اور مسلسل ہوتا جا رہا ہے. میں چارلی ایبڈو میں سے ہی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. فرانس کا صدر آپ نے نام سنا ہوگا, چارلز ڈے گال, جی بڑا مشہور صدر تھا فرانس کا چارلز ڈے گال. جب چارلز ڈے گال کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اسی چارلی ایبڈو نے, اس کا نام اس وقت جو تھا وہ ہاراکیری ایبڈو تھا. ہاراکیری ایبڈو نے یہ کیا تھا کہ صرف ایک تنزیہ قسم کی سرخی, جس کے بارے میں یہ تعین کرنا بھی مشکل تھا کہ وہ تنزیہ تھی یا نہیں تھی, وہ ایک سرخی جما دی تھی جس کی بنیاد پہ ہاراکیری ایبڈو پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اس وقت تمہارا اظہار رائے اور جو رائے کی آزادی کا اظہار ہے اس وقت کہاں دفن ہو گیا تھا تمہارا, بندہ پوچھے, ٹھیک ہے. اس وقت پھر یہ ہاراکیری ایبڈو, پھر یہ وہی ہاراکیری ایبڈو تھا, پھر یہ چارلی ایبڈو بنا. اچھا, اس میں اب یہ مسلسل حرکت ہو رہی ہے, لیکن چونکہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے نبی کی گستاخی کا ہے تو اس لیے ہم جو اظہار حق کا اور اظہار رائے کا جھنڈا اٹھا کے باہر آئے تھے, ساری بکواس کرتے ہیں. اچھا, دوسری میں تمہیں اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں کہ چلو یہ تو 1970 کی بات ہے نا, چارلز ڈے گال کی موت کی. ابھی حال ہی میں جو ان کا بدنام جو صدر تھا یہ سرکوزی, جو جس کا پورا کیریئر جو ہے وہ سکینڈل سے بھرا ہوا تھا, اس کے بیٹے کے بارے میں صرف یہ سرخی لگی تھی, یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ اس کا جو بیٹا ہے, سرکوزی کا جو بیٹا ہے, وہ اپنی یہودی گرل فرینڈ سے شادی کے لیے یہودی جو بننے جا رہا ہے. یہ ایک لکھا گیا تھا اور اس بات پہ ان لوگوں نے, اسی چارلی ایبڈو کے ایڈیٹر نے اپنے کارٹونسٹ سے کہا تھا معافی مانگو. اس نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. اس وقت تمہاری فریڈم آف ایکسپریشن کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اسی میں تمہیں ایک میگزین کی مثالیں دے رہا ہوں, ایک ہی میگزین. یار ان بے غیرتوں سے صرف بندہ یہ پوچھے کہ وہ کون سی آزادی اظہار ہے جس سے دوسرے کی آزادی مجروح ہے, جس سے دوسرے کے آپ ذہن کو مجروح کر رہے ہیں, دل کو مجروح کر رہے ہیں. فٹے منہ آپ کی ایسی. ہمارے میس قوم میں ایک مشہور مثال دی جاتی ہے کہ آپ کی چھڑی گھمانے کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. یہ بات ہے, یہ ہے آزادی اظہار کا دائرہ. ہاں جی. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اس دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار 2-3 گنا زیادہ کر لینا چاہیے. اس وقت ساری دنیا میں پھیلاؤ کہ ہم سرکار کے غلام ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا لاڈلا پیارا دلارا فیکا. السلام علیکم. شہر مدینے رہن والے تیرے میں غلاماں دا غلام, عرشاں تے جا کے بہن والے تیرے میں غلاماں دا غلام. سبحان اللہ. تو سرو رو دعاواں کا منگیاں, ایسے سوچ وچ عمرانے لنگیاں, امت لئی دکھ سہن والے تیرے میں غلاماں دا غلام, تیرے میں غلاماں دا غلام. ہم نے محلے میں بھی بہت نعتیں پڑھی ہیں, 2-3 دن سے ہم ادھر ٹولیاں بھی نکال رہے ہیں. ملک صاحب کہتے ہیں کہ اس دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار 2-3 گنا زیادہ کر لینا چاہیے. اس وقت ساری دنیا میں پھیلاؤ کہ ہم سرکار کے غلام ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. حاجی رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, مگر سرکار کی شان, ان کی آن پہ اگر کوئی آنچ آئے نا, کوئی گستاخی کرے تو ہم کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ جو شیطانیاں کرتے ہیں نا لوگ, یہ صرف اس
इसीलिए करते हैं कि इनमें इनके जेन में है। हाजी साहब कहते हैं इनके जेन में ये है कि ये तो आपस में ही नहीं इकट्ठे इन्होंने की गल करनी है, तो कहते हैं बताना चाहिए इनको कि इस मसले में हमारे अंदर एक वाल बराबर भी फर्क नहीं। बिल्कुल। तो हमने फिर हम 3 दिन से नाते भी पढ़ रहे हैं। हमने अपनी सारी गली भी सजाई है। अच्छा। हाँ, मैंने पार्टी बनाई थी और मेरी जामियों के साथ लड़ाई थी ना, मैंने जाके सुलह कर ली है। हाँ, वो हाजिर साहब कहते थे कि वो मौलवी तो नहीं है, वो उनका कपड़े का कारोबार है। वो कहते हैं कि फिके सबसे ज्यादा सरकार के साथ मोहब्बत का इजहार पता है कैसे हो सकता है? कि हम उनके हुक्मों पर अमल करें। तो मैंने फिर जाकर जामे से सुलह कर। मैंने कहते हैं कि इकट्ठे रहना चाहिए, इत्तेफाक में बरकत है। बिल्कुल। अरे हाजी साहब ये भी कह रहे थे, कहते हैं कि लोगों को पता है ना कि ये बेईमानी भी करते हैं, मिलावटें करते हैं, ये झूठ बोलती हैं, ये लालच में पड़ गए हुए हैं, तो इसलिए हम पे चढ़ दौड़ते हैं। अगर हम अपना करैक्टर कर लेना ठीक, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर किसी की जुर्रत भी नहीं हो सकती हमारी तरफ देखने। बिल्कुल। ये है असल बात और हुब्बे रसूल का सही तकाजा जो तुम्हें हाजी रशीद साहब ने बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल किया जाए। बिल्कुल। हाँ, कहते हैं नीड़ियां गल्लां ना करी जाया करो, अमल भी करया करो। गल्लां तुहानू बड़ियां आ गईयां ने ते अमल करना तो छाड़ दिता होया है। सही। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम पीके। आजकल लोग गल्ला ही करते ने, अमल कोई नहीं करता। त्योड़ की हमने सारी गली भी सजाई है, तो हमने फिर हाजी साहब ने भी मठियाई भी तस्कीम की थी। हाँ, उन्होंने तस्कीम की थी खुद। अच्छा। हाँ, और मलक साहब ने केक भी बनवाया थी। अच्छा। केक काटा उन्होंने, कहते हैं सादा बनवाया था फूलों वाला। कहते हैं इसके ऊपर मेरा पुत्र कह रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लिखा दो, या ऊपर मस्जिद नबी की तस्वीर बना लेते हैं। तो मलिक साहब कहते हैं मैंने फिर डांटिया थी असद को, पुत्र अपने को, मैंने कहा केक दे उत्ते छुड़ी फेरनी हुंदी है, तो नौजुबिल्ला सरकार के नाम के ऊपर ऐसे करोगे या मस्जिद नबी के ऊपर ऐसे फेरोगे? फिर ये नहीं करते। मलक साहब भी बड़े समझदार हैं। दूसरी फैक्ट्री भी उनकी चल पड़ी है। आगे भी इसको पूंछ लड़े तो इसको सोच पड़ती है। अच्छी वाली बातें करते हो, क्या हो गया तुम्हें? इसका कोट सूझ जाता है। पास तो है ही कोई नहीं। नहीं फिके मास नहीं ना हैगा, भून डंग मारे तो उहदे दंद टुट जांदे ने। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अमान से दिल खुश हो गया ट्रेन में। वाकई। मुझे तो एवं 2-3 बार झाका भी पड़ा कि यार मैं किस फ्लाइट पे इंग्लैंड आया। वाह वाह। यार थोड़ा सा डांस करना है, ये ढोल बजाना ले जी, सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो। ऑरेंज ट्रेन आखिर चल पड़ी, जिसके लिए हम कलपते थे कि अरबों रुपया लगा हुआ है, खुदा के वास्ते इसको जाया ना होने दें। एक सहूलत बन रही है तो बना दें। आखिर वो चल ही पड़ी है, इस पे
मैं सारे लाहौरियों को और खास तौर पे मियां शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दूंगा। हाँ जी। अमान से दिल खुश हो गया ट्रेन में। वाकई मुझे तो एवं 2-3 बार झाका भी पड़ा है कि यार मैं किस फ्लाइट पे इंग्लैंड आया। वाह वाह। बहुत ही मान से तबीयत खुश हुई है ये सुन के, बल्कि देख के ये ट्रेन चल पड़ी है। और मजा इस बात का है, आप सुन के मजा लेंगे कि कोई मेरा ख्याल है हारा स्टेशन जो है ना वो 1.5 मिनट के बाद आ जाता है। अच्छा। और वो डेरा गुजरा से वो रायवंड रोड तक जो जहाँ पे जाती है हाँ ये जी, हाँ जी। ट्रेन, अगर आप बाई रोड जाएं तो 1.5 घंटा लगता है कम से कम। तो ये आपको पहुंचाती है आधे घंटे में। देखो ना जरा कैसी सहूलत है। इसमें भी 2-3 के सियासतदान कह रहे हैं कि ये बहुत गलत कर दिया है, इतना पैसा लगा दिया, इसमें तो सब्सिडी देनी पड़ेगी। और भाई देते हैं सब्सिडी। ट्रांसपोर्ट तो अब कई मुल्कों के अंदर फ्री करते जा रहे हैं। सारी की सारी जो कीमत है वो गवर्नमेंट अदा कर रही है कि ट्रांसपोर्ट तो कम से कम फ्री करो, इंसान को इतनी सहूलत हो। और खास तौर पे लाहौर शहर जो पूरे पाकिस्तान को लेके चलता है और पूरे पाकिस्तान के लोग इधर काम करने आते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का दिल कहते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। उनको तो कम से कम ये सहूलत होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने भी महकमे इसमें काम कर रहे थे जी। और जिनकी दिन रात की मेहनत थी, सबको मुबारक हो। ख्वाजा अहमद हसन जी, उन्होंने भी इसके लिए बड़ी मेहनत की हुई है। इस प्रोजेक्ट के वो हेड थे। मुझे याद है मियां शहबाज शरीफ ने उनको सर्टिफिकेट भी दिया था। अच्छा। जी, दाद दी थी उनको सर्टिफिकेट देके। अच्छा, एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, 2-3 खबरें आई डिस्कस अजीज जी तुम बैठे ऊपर ट्रेन में तो लाहौर भी नजर आता होगा ऊपर से। यार लाहौर नजर आता है और उत्ते बह के बंदा अन्ना हो जाता। हद हो गई है तुम्हारे वाली। दूसरी जो एक हमने जिक्र किया था शौकत अली साहब का, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो बीमार हुए आजकल बहुत ज्यादा। तो वो सिंध हुकूमत उनको ले गई थी उधर एक अस्पताल में। उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने अपनी निगहदाश्त में ले हुक्म किया है उनको, और ये यहाँ पे CMH में वो ले आए हैं उनके घर वाले उनको। उनकी सेहत के लिए जरूर दुआ करें। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से भी और गवर्नमेंट से भी ये अपील करूंगा कि वो बेचारे बड़े सख्त परेशान हैं, इसलिए भी कि आपको पता है कोविड फैला हुआ है कि वो बेचारे बीमार भी बहुत रहे हैं और कामकाज बड़ी देर का बंद है। बीमारी की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाए, ना उनके बच्चे उन्हीं को बेचारे लेके फिर रहे हैं। ये फिक्रा कहते हुए शर्म आती है। ये उनका हक है, ये उनका हक है। फाइनेंशियली भी उनकी मदद जरूर की जाए। बहुत अच्छे जो मोहब्बतें उन्होंने पाकिस्तान को दी हुई हैं, मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि उनको लौटाई जाए, उनके साथ हर तरह से मोहब्बत की जाए ताकि उनकी जिंदगी जो है वो सहल हो। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्योंकि सारे पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं ना जी, जिनको पता चल रहा है वो बड़े सख्त परेशान हैं शौकत साहब के लिए। बुशरा अंसारी साहब जो खुद बहुत बड़ी फनकार हैं हमारी, और सारा पाकिस्तान उनसे प्यार करता है, वो इतना शदीद परेशान हुई शौकत साहब का सुन के। अच्छा। और इतना उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और उन्होंने हमें एक छोटा सा उनका गाया हुआ गाना भी गा के भेजा और साथ उनको कहा कि शौकत साहब ठीक हो जाए। वाह, क्या बात। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। और आज की छोटी सी बात ये कि ताल्लुक या रिश्ता मोती की तरह होता है, गिर भी जाए तो झुक के उठा लेना चाहिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।